موضوع الدرس في إثبات الألوهية والقدرة الكاملة لله تبارك وتعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الذي خلق 7 سماوات طباقا أي طبقة بعد طبقة وهلهن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء فيه قولان أصحهما الثاني كما دل على ذلك حدیث الاسراء وغیرہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اپنی کمال قدرت کے دلائل میں سے یہ ذکر فرمایا. جیسے پہلے ایک دعویٰ تھا نا کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے. اور دوسرا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر دے. تو اب اس کے بعد پھر دلائل آئے تھے. پہلی دلیل تھی جس کا تعلق جو ہے انسان کی اپنی ذات سے تھا، اس کو کہتے ہیں دلائل انفس. دلائل انفس یعنی فی نفس الانسان، انسان کے اندر جو اللہ نے اپنے دلائل رکھے. تو اس میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے پیدا فرمایا ہے موت کو، حیات کو. موت یعنی جب آپ بالکل عدم تھے آپ کو پھر زندگی دی، اور پھر اسی طرح پھر موت آئے گی، اس کے بعد پھر زندگی آئے گی. لیکن یہاں پر جو ہے یہ پہلی موت اور حیات کا ذکر ہے. یعنی پہلے آپ گویا کہ مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے زندہ کیا. کیوں؟ یہاں ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے. تو امتحان تو دنیا میں ہوگا نا، آخرت میں تو نہیں ہوگا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں ماریں گے، پھر تمہیں جلائیں گے. تو وہ تو بات ہی ختم ہے. جب ہم مر جائیں گے عمل ختم ہو گیا.
اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا تھا اب نہیں رکھتا، تلاوت کرتا تھا اب نہیں کرتا، مر گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے نا، گویا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ من مات قامت قیامت ہو، اس کی قیامت ہو گئی۔ کیوں؟ اب اس نے قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے نا، پہلے تو اٹھنا ہی نہیں، تو اس کے لیے تو گویا قیامت آ گئی۔ تو اس لیے قرآن میں نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم، ایک ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو اس میں بھی خلق الموت والحیات میں وہ پہلی موت ہے، جب ہم نہیں تھے تو اس کو موت سے تعبیر کیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے اس کا نام بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری شادی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کہاں ہوگی، اور پھر اولاد بھی ہوگی نہیں ہوگی، لڑکا ہوگا لڑکا، پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے دل میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہے۔ جب یہ آسمان و زمین نہیں بنے تھے اس وقت بھی اللہ کے علم میں سارا منظر تھا۔ تو بہرحال یہ سمجھیں کہ پھر اس کو کہتے ہیں دلائل انفس، جیسے قرآن ہمیں بار بار کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ تم اس پہ تدبر کرو اور غور کرو، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے پھر تفصیل فرمائی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہارے لیے آنکھیں نہیں بنائی، ہم نے تمہارے لیے زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، پھر کیا ہم نے تم کو دونوں رستے خیر اور شر کا نہیں بتلایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم غور کرو، یہ سارے جو میں نے تمہیں آزاد دیے ہیں، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں قوت سمع دی ہے، قوت بصر دی ہے، میں نے تمہیں حواس خمس دیے ہیں، کیوں؟ غور کرو، تدبر کرو کہ ان کے بنانے والا، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کو جوڑنے والا کون ہے۔ تو اس لیے جب انسان ان پہ غور کرتا ہے تو اس کو لازماً اعتراف کرنا پڑتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کی ربوبیت کا۔ اس کو علماء کہتے ہیں دلائل انفس کے، اپنے نفس میں غور کرو۔ اسی لیے جیسے کہ کسی نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تم اپنے اندر تو غور کرو نا۔ علامہ اقبال کا یہ ہے شاید، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کتنے بڑی بات کہہ گئی، عجیب آدمی تھا وہ، کہتے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو چھوڑ کے جب تو غیروں کے آگے جھکے گا تو سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر تو انسان بھی نہیں رہا نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے چھوڑتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرماتی ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ دل سے توجہ نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ قدرت کے نظاروں پہ نظر نہیں ڈالتے، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ میرے پیغام، میری کتابیں، میرے پیغمبروں کی دعوت کو نہیں سنتی ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، اب یہ انسان نہیں رہے جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، وہ کیسا انسان ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہے۔ جانور بھی اپنے گھر کا راستہ پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز پہچانتا ہے، جانور بھی اپنی اولاد اور نسل کو پہچانتا ہے۔ یہ کیسے بدبخت ہیں جو اپنے خالق اور مالک کو بھی نہیں پہچانتے۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل،
اولئک هم الخالقون. اور کہیں اللہ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کیوں نہیں غور کرتا، کیوں نہیں تدبر کرتا کہ تم کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ نے تمہیں ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے اترتا ہے. یاد رکھو یہاں دو ترجمے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا. یخرج من بین الصلب والترائب. بعض علماء کہتے ہیں یعنی مرد کی پشت میں ہوتا ہے مادہ اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے، اس لیے صلب والترائب. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ دونوں کے لیے ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. ہر بندے کی پشت بھی ہے اور سینہ بھی ہے اور اس کے درمیان میں یہ پانی نازل اترتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ دونوں کا صلب اور ترب مراد ہے، یہ نہیں کہ اسلاب اصل، لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں اسلاب آبائہم. بعض فرماتے ہیں اسلاب آبائہم و امہاتہم. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے ہو تمہیں کس چیز سے ہم نے بنایا ہے؟ اس لیے اللہ نے پھر تفصیل بیان فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. اللہ نے فرمایا دیکھو پھر ہم اس نطفے کو، ان جرثومات کو جس میں سے مادہ تولید ہے، کیسے ایک محفوظ جگہ کے اندر محفوظ کر دیتے. فی قرار مکین فی ظلمات ثلاث. وہ تین اندھیریوں کے اندر بند ہو جاتا ہے تاکہ کوئی ہوا نہ آئے، کوئی چیز آ کے اس نطفے کو خراب نہ کر سکے. پھر وہ نطفہ تھا، نطفے کے بعد علقہ ہے، علقہ جونک کی طرح ہوتا ہے، مضغہ مانا گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. پھر اس سے ہم ہڈیاں بناتے ہیں. فکسونا العظام لحما. پھر ہڈیوں پہ دیکھو کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں. ثم انشأناه. پھر ہم روح پھونکتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ لوتھڑا، وہ نطفہ اب اندر پورا بندہ بن گیا، انسان بن گیا، بچہ بن کے حرکتیں کر رہا ہے. دیکھو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کی قدرت پہ غور کرو کہ وہ کیسا اس کا نظام ہے اور کس طرح اس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے جیسے دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ تم خدا کو بھی بھول بیٹھے ہو. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور آپ کی بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ ضرب المثل تھی. حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے. ان کے خطبات جو ہیں الحمدللہ ملتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، اور بھی کتابوں میں ان کا ذکر ہے. وہ خطبات ہی اتنے عظیم ہیں، اتنے جامع، اتنے معنی، اتنے کامل، اتنے مکمل ہیں کہ اگر کوئی آدمی پڑھے اور ان کو غور کرے، ان کو سمجھے تو ان میں بہت بڑا مواد ہے ہدایت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا میں تعجب کرتا ہوں
ابن آدم پہ، اس انسان پہ جس کو اللہ نے 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے گزارا ہے، پھر بھی اکڑتا ہے کہ میں چودھری اور میں خان اور میں وڈیرا اور میں سردار اور میں وزیر اور میں فلان. اور میں کبھی غور بھی کیا ہے کہ جناب آپ تو 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلے ہیں، تو اکڑ کس بات پہ رہے ہو؟ تو ساتھیوں کو بات سمجھنا ہے. تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمایا کہ دیکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں اور نطفہ ٹپک کے عورت کے رحم میں جاتا ہے تو کہاں سے نکلتا ہے؟ پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے نا، منہ سے تو نہیں ڈالتا نا خامند. پیشاب کی جگہ سے آپ جاتے ہیں نا. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے فرمایا کہاں سے نکلتا ہے؟ ماں کے منہ سے نکلتا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے؟ تو فرمایا جو بندہ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلے وہ غرور کرے کہ میں ایسا اور میں ایسا، اس کو تو تواضع اختیار کرنی چاہیے گی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے انسان بنایا، تو بندر بنا دیتا، بھولو بنا دیتا، تو ریچھ بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، کتا بنا دیتا. کیا کرتے ہیں ہمارے بس میں؟ تو تم تو تواضع کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، نہ کہ اکڑ جاؤ. نہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرو، نہ اللہ کی مخلوق کو ستا کے اپنی طاقت دکھلاؤ. اور اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اتعجب من شخص، میں اس بندے سے بڑا تعجب کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ 2 دفعہ جو آدمی اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے وہ باہر آنے کے بعد کیسے کہتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں، میں بھی فرعون ہوں. ابھی تو جناب آپ کہاں بیٹھے تھے؟ ابھی آپ حمام سے نکلے ہیں تو اپنی گندگی پہ بیٹھے تھے، اپنے بول و براز پہ بیٹھ رہے. اللہ نے دن میں ایسی مصیبت ڈال دی ہے کہ 24 اچھا وہ بول و براز نہ نکلے تب بھی تم مر جاؤ. اسی لیے ہے نا کہ جب آدمی داخل ہو حمام میں تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پناہ مانگے شیطان کے فتنے سے. اور جب نکلے تو کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی اور میری بخشش بھی کر. تو اس لیے حدیثوں کو سمجھا کرو کہ بھی یہاں بخشش مانگنے کا کون سا موقع ہے؟ حمام سے جب نکلو، حمام سے جب نکلو تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک. تو بخشش تو وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کسی نے گناہ کیا ہو کہ یا اللہ میرا گناہ ہو گیا معاف فرما دے. تو حمام میں جانا تو گناہ نہیں ہے کہ بخشش مانگ رہا ہے. حمام میں جانا تو ہر آدمی کی مجبوری ہے، تقاضا انسانیت ہے، تقاضا بشریت ہے. پھر غفرانہ کا کہنے کا کون سا موقع تھا؟ دیکھو نا، بخشش وہاں مانگی جاتی ہے جہاں یاد رکھو غلطی ہوتی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگی، اللہ ناراض ہو گئے تو اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا تغفر لی وترحمنی، یا اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے میں تو گیا. حضرت یونس نے کب معافی مانگی تھی؟ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے. کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم و حوا نے کب مانگا؟ جب غلطی ہوئی درخت چکھ بیٹھے. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یاد رکھو بخشش وہاں ہوتی ہے جب پہلے غلطی ہو. تو اب حمام سے نکلنے میں تو کوئی غلطی نہیں، لیکن یہاں بخشش کیوں مانگی؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک. تو علماء نے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے. انہوں نے کہا اس لیے بخشش مانگی کہ یا اللہ جتنی دیر میں حمام میں بیٹھا رہا تیری یاد سے غافل ہو گیا، مجھے معافی عطا فرما. میں تیرا ذکر تو نہیں کر سکتا تھا نا، وہاں تو میں مجبور تھا.
میں کیا کرتا؟ اتنی دیر جو میرا تجھ سے تعلق کٹ گیا اسی پہ معافی مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا تعلق تو ہر وقت اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو ذرا نیند بھی آ جائے تو غفلت سمجھتے ہیں، وہ تو تہجد کے لیے بھی نہ اٹھیں تو ساری رات سارا دن روتے روتے گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ تعلق ٹوٹ گیا نا، وہ جو لنک تھا نا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے بندے پہ، یہ کیسا بندہ کہ کس بات پہ اکڑتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو انسان پر اس کو چاہیے کہ غور کرو، تمہاری سب سے بہتر غذا انسان کے لیے کیا ہے؟ شہد۔ فرمایا وہ شہد کیا ہے؟ مکھیوں کا فضلہ ہے جو مکھیوں سے نکلتا ہے، وہ تمہاری سب سے اعلیٰ غذا ہے۔ تمہارا سب سے اعلیٰ لباس کیا ہے؟ ریشم، وہ بھی مکھیوں کا فضلہ ہے، گندگی ہے ان کی نکلتی ہے، اس سے ریشم بنتی ہے۔ فرمایا تمہارا لباس بھی گندے کیڑے سے نکلتا ہے، اور تمہاری غذا جو ہے وہ بھی گندے کیڑے سے تمہارے لیے نکل رہی ہے، اور اس کو پہننے کے بعد بجائے رب کے آگے جھکنے کے اکڑتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے حکیمانہ اقوال ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا، یہ بڑی مکار و عیار قوم ہے، دعا کیا کرو کہ اللہ یہودیوں کے فتنے سے عالم اسلام کو بچائے۔ اور تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لو، سب سے بڑے دشمن اسلام جو ہے وہ یہود ہے۔ اچھا اسی طرح اسلام سے پہلے کی بھی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، سب سے بڑے اللہ کی توحید کے منکر جو ہیں وہ یہود ہیں۔ کون تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی؟ یہی اسرائیلی تو تھے نا، اور کون تھے؟ کون تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا؟ یقتلون النبیین بغیر حق، ایک ایک دن میں 70 نبی کو قتل کر دیتے تھے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو قتل کرنے والے کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ مذہب نصرانیت پر سب سے بڑا حملہ کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ تو یوسف النجار کی اولاد ہے، وہ تو حلال کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھو آج کیسے وہ کٹھے ہیں، حالانکہ یہود اور نصارہ کا آپس میں کتے ہڈی کا بیر ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہ اس کو حلالی بیٹے ہی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو مارنے کے لیے کیسے کٹھے ہیں۔ اور ایک مسلمان ہے ماشاءاللہ، ان کی ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں تو وہ بھی الگ ہیں۔ یہ مسجد حدیثوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، پھر ان میں بھی یہ سبز پگڑی والوں کی ہے، اور یہ نیلے پگڑی والوں کی ہے، اور یہ سفید پگڑی والوں کی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے سارے اختلافات بھلا دیے۔ بخت و نصر نے ایک دن میں یہودیوں کا 70,000 بندہ قتل کیا مسجد اقصی میں، وہ بھول گئے۔ ہٹلر نے کیا کیا؟ ان کو پتا ہے کہ 6 لاکھ آدمی کو گیس کے چیمبر میں بند کر کے ان کو پگھلا دیا جاتا تھا کہ بھی گولی بھی ضائع نہ کرو، تاکہ پھر یہ پانی بن کے کھیتوں کو لگا دو، زمین کو تو کھاد بن کے مل جائے گا۔ تو وہ بھی بھول گیا، کیوں؟ مسلمان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن اسی طرح اور یہ بھی بات یاد رکھ لو کہ جتنے دنیا میں فرق باطلہ ہیں یا مذاہب باطلہ ہیں یا جھوٹے فرقے ہیں، ان سب کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے۔ حضور پاک نے رحمت دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی 72 ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ 72 کے 72 فرقے بنانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ جن میں مشہور مثلاً روافض یا شیعہ جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ حسن ابن صبا، عبداللہ ابن صبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ خوارج کی بنیاد رکھنے والے جو خارجی ہیں، جو دشمن ہیں اہل بیت کے، ان کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ جتنی معتزلہ فرقے ہیں، کرامیہ ہے، قدریہ ہے، مشبہ ہے، مجسمہ ہے، ان سب کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اللہ کی کتاب تورات میں اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اچھا، عالم اسلام میں سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنا مسلمانوں کو جنگوں میں نقصان ہوا ہے، ان کے پیچھے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں فاطمہ عورت کے ذریعے زہر دینے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ سرکار دو عالم پہ حرم پر الزام لگانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ عبداللہ ابن ابی، کعب ابن اشرف، یہ کون تھے؟ یہودی ہیں۔ تمام مکے والوں کو اکٹھا کر کے مدینے پہ چڑھائی اور کرانے والے کون تھے؟ یہودی ہیں۔ آج مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ تو پیپسی بھی یہودیوں کی پیتے ہیں اور کوکا کولا بھی ان کا پیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے عاشق ہیں حضور کے، کملی والے پہ جان قربان ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایمان سے کہیں، دیکھیں میں تو ایک طالب العلم ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مولوی، نہ کوئی جدید علوم پڑھا ہوا۔ جو ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ پیپسی کولا ہے یا جتنے بیوریجز ہیں آپ کے، یا 7 اپ ہے یا مرنڈا ہے یا جو بھی بلائیں ہیں، یہ کوکا کولا ہے، ان سب کی اصل فرنچائز کے مالک کون ہے؟ کون بنا کے یہ فارمولہ بھیجتا ہے؟ ہم تو صرف خریدتے ہیں نا، ڈرم بھرے ہوئے آتے ہیں، ہم تو صرف پانی ملاتے ہیں اپنا، بس۔ فارمولہ تو ان کا ہے اور پیسہ ان کو جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ مسلمان کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ جب تک 1.5 لیٹر کی بوتل سامنے نہ ہو، ایمان ہی تازہ نہیں ہوتا۔ مسلمان ہیں۔ اچھا جناب، آپ یہ جو برگر شریف کھا رہے ہیں، یہ کن کا بنا ہوا ہے؟ یہ جو آپ پیزا کھاتے ہیں، یہ اٹالین پیزا جو ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو دنیا میں آپ سب سے قیمتی صابن استعمال کرتے ہیں نا، جو مہنگے ہوتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں نا، کپڑے والے سے بھی نہا لیتے ہیں، لیکن یہ جتنے قیمتی صابن ہیں جو 50 ریال، 100 ریال، 200 ریال کی ایک ایک ٹکیا ہوتی ہے، اس میں ماشاءاللہ خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ یہ جتنی اعلیٰ قسم کی شیمپو ہیں اور مہنگی سی مہنگی تیرے چہرے پہ لگانے کے لیے کریمیں ہیں، ان سب میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ یہ سب سے مہنگے جو تمہارے ٹوتھ برش ہیں اور شیونگ برش ہیں، یہ خنزیر کے بال ہوتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے ان کے اوپر، وہ چھپاتے نہیں ہیں وہ بدبخت۔ اور بڑا بزنس میں تو بالکل کھڑا ہے نا کافر، کبھی نہیں چھپاتے، لکھ دیتے ہیں اوپر۔ وہ لکھ دیں گے آپ کو کہ بھی یہ الکوہل ہے، یہ نان الکوہل ہے، یہ فری الکوہل ہے، یہ اس میں جو فیٹ ہے یہ اینیمل فیٹ ہے، یا اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے، وہ ہر چیز لکھتے ہیں۔ وہ فراڈ نہیں کرتا، یہ ہم ہیں جو بغیر دیکھے والے کھا رہے ہیں۔ رگڑو۔ اور اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے تو 40 دن تک نماز میں وہ تڑپ اور ذوق پیدا نہیں ہوتا. اور سب سے بزرگ کیا میرے آقا جو تمام کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ فرماتے ہیں جب تیرا کپڑا حرام کا ہوگا، یہ کھانا حرام کا ہوگا، تیرا بدن غذی بالحرام ہے، حرام کی غذا سے پلا بڑا ہوگا، اور پھر تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرے گا، یا رب یا رب یا رب، فرمایا اللہ یستجاب لک، کہاں سے دعا تیری منظور ہوگی؟ اندر تو حرام ہے. دیکھو نا، ٹھنڈے دل سے سوچو، رمضان المبارک میں یا ایام حج میں 30 لاکھ آدمی کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. مسلمانوں کا ایک دوسرے دن نقصان ہوتا ہے، کافروں کا بال بھی نہیں نیچے ہوتا. کیا وجہ؟ کہاں جا رہی ہیں دعائیں تمہاری؟ آخر وہ بھی تو مسلمان تھے نا کہ حضرت علی عن الحضرمی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی فوج کے ساتھی آئے، جہاد میں تھے، سفر میں تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، وہ جو ہمیں راہبر ملا تھا نا، راستہ دکھانے والا، اس نے ہمیں ایسے غلط صحرا میں پھنسا دیا ہے کہ اب آگے ہمارے پاس کئی کوس تک پانی نہیں ہے، اور پیچھے بھی ہم سفر کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اور 2000 کا لشکر ہے، اور پانی ہمارے پاس اتنا ہے کہ کل تک مشکل گزارا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا بھی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے بھائی؟ ہم کوئی اپنی جائیداد لینے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے کوئی زمینیں چھیننی ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہم راضی ہیں، زندہ رکھنا چاہتا ہے، راضی ہیں. آپ نے اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور صرف یہ کلمات فرمایا، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. یہ دعا علی الحضرمی معروف ہے، اللہ کے نام ہے. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم 3 دفعہ، اور اس کے کہا اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، کہ یا اللہ راستہ ہم بھول گئے ہیں، تو سب کو ہدایت دینے والا ہے، اور آسمانوں کے خزانے تو تیرے ہاتھ میں ہیں، مہربانی فرما کے بارش برسا دے. تو صحابہ کہتے ہیں ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں ڈالے تھے کہ بارش آ گئی. ہم نے جتنے برتن ہیں بھر لو، جتنا مشکیدیں ہیں سارے بھر لو، جانوروں کو پانی پلاؤ، خود بھی پیو، وضو بھی کرو، غسل بھی کرو، تیار ہو جاؤ. تو اب تم رات دن دعائیں مانگتے ہو، پہلے بادل بھی بھاگ جاتے ہیں. کیوں آخر؟ کبھی غور کرو، کبھی سوچو، ہم بھی بندے ہیں، انسان ہیں، اس کی مخلوق ہیں. وہ یار وہ تو کتوں کی بھی سنتا ہے نا، کتے کو روٹی کون دیتا ہے، غذا کون دیتا ہے؟ جنگل میں خنزیر ہے، اس کو کون غذا دے رہا ہے؟ جنگل میں شیر ہے، اس کو کون گوشت پہنچا رہا ہے؟ دریا کے کنارے پہ ایک پرندہ کھڑا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کون خوراک کے طور پہ دے رہا ہے؟ وہ جب سب کو دینے والا ہے، وہ تو سب کا داتا ہے، وہ تو ہر مخلوق کو دے، وہ تو دشمنوں کو بھی دینے والا ہے، وہ تو کافروں کو بھی دینے والا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی بات یاد رکھو کہ اندر جب تک حرام ہے دعا منظور نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ قرضہ دینا ہے ادا کرو. حل کیا ہے؟ آئندہ توبہ کر لو کہ میں مشکوک چیز نہیں کھاؤں گا. بھئی یہ گوشت ہے، پتہ نہیں باہر کا ٹھیک ہے نہیں ہے، چلو بھائی سبزی کھا کے گزارا کر لیں گے، 10 دن نہیں کھایا تو کیا ہو جائے گا. اور بھی کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، یہ میں نے پیسہ جو استعمال کیا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا رشوت تو نہیں؟ کیا یہ ظلم کا پیسہ تو نہیں؟ کیا یہ سود کا پیسہ تو نہیں؟ کیا یہ حرام کاری کا پیسہ تو نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے مال سے لیا ہوا کمیشن تو نہیں؟ بس ان سے بچ جاؤ اور اپنی نظروں کو جھکا لو. بس
اپنی نظروں کو نیچے دبا لو، کسی غیر عورت پہ نظر نہ پڑے، اتفاقیہ پڑ جائے فوراً جھکا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تم 40 دن تو یہ محنت کر کے دیکھ لو، پھر دعا مانگو، دیکھو منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں دلائل انفس، کہ تمہارے اندر جو دلائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، ایک یہودی آیا، یہ بڑی بدبخت قوم ہے، اسی لیے بات چل پڑی ہے، بڑے مکار ہیں، عیار ہیں، غدار ہیں، خدا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا جو لیور آف اکانمی ہے نا، وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ مسلمان کا کام کیا ہے؟ جب روزہ رکھے نا جی، شام کو سموسے، اور حضور کہتے میٹھی چیز سے افطار کرو، یہ کہتے نہیں، ہم چٹنی والا چٹخارا لینا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کی سنت ہے، یہ ہندوؤں کی سنت ہے، کافروں کی سنت ہے، کہاں کی سنت ہے کہ سموسے کھاؤ افطار کے وقت؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اب سب سے پہلے افطار آپ میٹھی چیز پہ کریں، اور نہ ملے پانی سے کریں۔ بہرحال وہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم نے تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا، ہم نے تو روزہ رکھا اسی لیے ہوتا ہے نا کہ تاکہ میدا اچھی طرح خالی ہو جائے، شام کو پھر 3-4 کلو کٹھے جو ڈالنے ہیں اندر۔ ہمارا روزہ بروزہ تھوڑا ہے، ہم نے تو الٹا پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہودی آیا، حبر تھا ان کا، احبار تھا، عالم تھا ان کا بڑا۔ اس نے کہا حضرت علی مجھے قرآن پاک میں ایک چیز ہے جو سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اعتراض کرنا چاہتے تھے، اور تم تو لڑ رہے ہو نا کہ جناب یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ سبز ہے، یہ کالا ہے۔ انہوں نے قرآن نیا چھاپ دیا ہے، نیا قرآن آ گیا مارکیٹ میں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، آنے والی نسل کو کیا پتا اصل یہ ہے یا وہ ہے۔ تمہارے اس قرآن پہ انہوں نے 5000 اعتراض کیا ہے۔ تمہارے مولوی کہاں سوئے ہوئے، مر گئے، صرف اسی پر لوگوں کو لڑا رہے ہیں کہ ٹانگیں کتنی کھلی کرو۔ کیوں ان کا جواب نہیں دیتے ہو؟ آپس میں لڑنے کے لیے رہ گئے ہو؟ اور یار ایک نے زور سے آمین کہی، ایک نے ایسا آمین کہی، کیا ہو گیا؟ افضل اعلی اولا کا مسئلہ ہے، دونوں کی نماز ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اس پہ کتابیں لکھ ڈالو اور دشمن کے لیے تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ 5000 قرآن پہ اعتراض کیا ہے انہوں نے، اور نیا قرآن چھاپا ہے جس میں جتنی جہاد کی آیتیں تھیں وہ سب نکال دی ہیں انہوں نے۔ جتنی آیات جہاد ہے سب نکال۔ یہ حضور کے زمانے میں ضرورت ہوگی، اب کیا ضرورت ہے؟ اب تو پیس کا زمانہ ہے، ہم تو امن کے علمبردار ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے 80 لاکھ ایک ایٹم بم سے مارا ہے، یہ بڑے پیس والے ہیں نا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جی مجھے قرآن شریف کی ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی قرآن میں ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، فیہا انہار، نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، پانی، من خمر، شراب کی نہر، ومن شہد کی نہر، اور دودھ کی نہر۔ یہ قرآن میں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی آپ کے فرمان رسول پاک میں ہے کہ یہ تمام نہریں جو ہیں یہ عرش کے نیچے سے، یعنی ان کا منبع جو ہے وہ گویا کہ عرش ہوگا، عرش کے نیچے سے نکلیں گی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جب منبع ایک ہو، مرکز ایک ہو، مثلا ہیڈ ہے، ہیڈ پہ پانی ہے، آگے 4 نہریں ہیں، تو اگر ہیڈ پہ پانی ہے تو آگے 4 نہریں پانی کی ہوں گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہیڈ تو ایک ہو اور ایک نہر دودھ کی ہو، اور ایک پانی کی ہو، اور ایک شہد کی ہو، اور ایک شراب کی ہو۔ یہ کیسی بات ہے قرآن میں کہ جب مرکز ایک ہے، اصل ایک ہے، تو 4 الگ الگ چیزیں کیسے نکل پڑی؟ حضرت علی ماشاءاللہ جن کو سرکار 2 جہاں نے دعا دی ہو،
آپ جب یمن جا رہے تھے نا، فرماتے میری عمر چھوٹی تھی تو میں نے کہا حضور آپ مجھے یمن جیسے علاقے میں بھیج رہے ہیں، الایمان یمانیۃ والحکمت یمانیۃ، اور میں وہاں نوجوان بچہ ہوں اور میں وہاں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہم علمہ اللہم اہد قلبہ وفقہہ فی الدین، اللہ میرے علی کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دعا کے بعد پھر کبھی مجھے فیصلہ کرنے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جو بھی مشکل سے مشکل مسئلہ آیا ہوگا نا، میرے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے بالکل حل کیا ہوا سوال کا جواب میرے سامنے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا تمہیں یہ اشکال ہے کہ مرکز ایک ہے تو نہریں مختلف کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا پہلے تو مجھے ایک بات کا جواب دو پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی فرمائیے۔ اب انہوں نے تمہارے منہ سے بھی لعاب نکلتا ہے پانی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں تمہارے ناک سے؟ انہوں نے کہا جی ناک سے بھی نکلتا ہے۔ انہوں نے کبھی کبھی تمہاری آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آنکھوں سے بھی آتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کبھی کبھی کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کان۔ انہوں نے کہا ان سب کا ذائقہ ایک ہے یا الگ ہے؟ کان والے کا، ناک والے کا، آنکھ والے کا، منہ والے کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ انہوں نے کہا جب مرکز ایک ہے، یہاں اللہ 4 نہریں جاری کر سکتے ہیں تو جنت میں نہیں کر سکتے بدبخت؟ واللہ اعلم۔ وقت ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو مجھے تکلیف ہے آپ دعا نہیں کرتے، ایک پیشاب کی تھی، ایک کل سے اتنا شدید درد ہے پورے سائڈ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعاؤں سے گاڑی چلے گی۔ بھائی اگر حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوئی ہے اور آپ احرام میں ہیں پھر اشارہ کریں، بوسہ نہ دیں۔ صرف خوشبو آ رہی ہے تو خوشبو تو کعبۃ اللہ سے آتی رہتی ہے، لوگ عطر لگاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں تمہارے سامنے کسی نے لگایا ہے، اب تم بوسہ نہ دینا۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں عمان میں لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی ہاتھ چھوڑنے سے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ امام مالک کے مسلک پہ ہیں یا وہ عبادی وغیرہ ہیں؟ اگر وہ غیر مذہب ہیں، بد مذہب ہیں، تو نماز ویسی نہیں ہوتی کہ ہاتھ باندھ کے بھی پڑھے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے عبادی مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی، تو جب تک آدمی کچھ پڑھے نہیں ایسے تو نہیں بیٹھ کے تقریریں شروع کر دے۔ اب دیکھو نا آغا خانی ہے، میں نے آغا خان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں جو پارسی ہیں، آتش پرست ہیں، ہمارے پاس ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جب تک آدمی کو علم نہ ہو، معلومات، ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ باطل فرقے ہیں، لیکن کیوں ہیں اس کے لیے کتابیں چاہیے۔ اور آدمی سوال پوچھ کے چل جاتے ہیں، یہاں تو وہ کتابیں ہیں نہیں کہ میں لے لوں۔ ایک طواف ایک بندے کے لیے، کہتے جی گھروں کے اندر خواتین جو ہیں وہ نعت خوانی کی محفلیں منعقد کرتی ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ یہ خواتین کی محفلیں منعقد کرنا اگر دین کا شوق حصہ ہوتا تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ کرتی، یہ ان سے زیادہ حضور سے محبت کرتی ہیں۔ سارا دن جھوٹ بولتی ہیں، میک اپ پارلر سے کرواتی ہیں، بال کٹواتی ہیں، ناخن بڑھا کے نیل پالشیں لگاتی ہیں، چہرہ کھول کے بازاروں میں پھرتی ہیں، نعت خوانی کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ نہیں کہا کہ اندھے ہو کے نماز پڑھو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم قرآن میں غور کرو، فکر کرو، خود بخود دل لگ جائے گا کہ جب تم کر رہے ہو اللہ اکبر، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب غور کرو گے تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ اب تم تو اس طرح تو نماز نہیں پڑھی جاتی نا،
تم تو نماز ایسے پڑھتے ہو نا جیسے کوئی ایکسپریس ٹرین چل پڑی ہو نا، کہ 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے حجر اسود پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی نماز ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھا کرو۔ اور زیادہ گناہ ہوتا ہے کہ آدمی بگاڑ کے نماز پڑھے۔ 2 رکعت پڑھو، ادب سے پڑھو، آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجدہ کرو، آرام سے تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، پتہ ہو میرے منہ سے کیا نکلا ہے۔ اگر کسی عورت کے حیض کے دن 7 ہیں، 6 دن میں خون بند ہو گیا، خاوند سے نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ عادت کے دن پورے نہ کرے۔ میرے والد کی موت 94 برس کی عمر میں ہوئی ہے، پکے نمازی تھے الحمدللہ، لیکن آخر میں 15 دن جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ حنفی مسلک میں کفارہ ادا کریں، ہر نماز کا 2.25 سیر گندم جیسے صدقۃ الفطر کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے، اس نے کچھ جائیداد بیوی کے نام کیا، کچھ کیا مانا، بس 8واں حصہ دے، باقی لڑکیوں کا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ سارا بیوی کو دے دے، لڑکیاں بیچاری روتی رہیں بعد میں۔ ایک طالب آپ کا علی خان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب الطواف ہے۔ اگر ہم نے احرام باندھا ہے، طواف صفا مروہ دوڑ لیا، اپنے سر پہ خود سیفٹی سے اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو، اور الحمدللہ یہاں تو حکومت اسلامیہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہوتی تو میقات کو چھوڑ دیتے، مسجد بنا دیتے وہاں۔ طواف کے دوران میں نہ سینہ کریں کعبے کی طرف، نہ پشت کریں، ایسے چلتے رہیں، نظر نیچے رکھیں۔ اگر ایک عورت ہے مدرسے میں پڑھاتی ہے تو ایام حیض میں وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، بچیوں کو کنٹرول کرتی رہے، جہاں غلطی کریں کر دیا، ہاتھ اشارہ لڑکی کو کر دیا، یا ایک ایک لفظ بتایا، پوری آیت نہ پڑھے۔ بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ عمرے کے بعد جو ہے باقی نماز، اگر مسافر ہیں قصر پڑھیں گے، باقی سنت نفل معاف ہیں، پڑھنا چاہیں تو کوئی منع بھی نہیں۔ بی بی عائشہ تو سفر میں بھی پوری نماز پڑھتی تھی۔ جب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے توفیق دیا، میں کیوں نہ پڑھوں، وہ تو رخصت ہے نا، اجازت ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو ایک اجازت دی، اصل تو وہی 4 ہیں نا، لیکن بہرحال افضل یہ ہے قصر پڑھو۔ اللہ اگر کسی چیز کا بھی ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، لیکن آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا ہے، اتنا ٹائم کیوں لگا دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ دوسرا جواب علماء نے یہ لکھا ہے، اللہ اپنے بندے کو سبق دیتے ہیں کہ کام میں جلدی نہ کیا کرو، آرام سے کرو۔ میں خالق مالک ہوں، پلک جھپکتے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے 6 دن لگا دیے ہیں۔ اگر عورت عمرے پہ آئی ہوئی ہے، اس کی نماز ہوٹل میں افضل ہے یا حرم میں؟ ہوٹل میں افضل ہے، لیکن ان کو منع بھی نہ کرو، قسمت سے آئی ہے، کب کتنے دن کے لیے آئے گی؟ حرم میں آنا چاہے بالکل آئے، اور ہوٹلوں میں عورتوں کو اکیلا بھی نہ چھوڑے کرو، یہاں بھی کوئی فرشتے نہیں رہتے، تمہارے ہمارے بھائی رہتے ہیں۔ درود تاج جو ہے اس کے اندر بعض الفاظ جو ہیں وہ اہل علم جو ہیں وہ تو تعویل کر لیتے ہیں، لیکن عام آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والالم، یہ اللہ کی صفت ہے۔
عورت کے لیے یعنی یہ حکم ہے کہ جب حیض سے پاک ہو تو اپنے بدن کے اندر کپاس میں خوشبو لگا کر بھی رکھا کرے. خوشبو سے نچڑ جاتا ہے وہ رحم جو ہے اور صاف ہو جاتا ہے, وہ اندر بدبو باقی نہیں رہتی, کوئی جراثیم بھی نہیں باقی رہتے. نہیں رکھ سکتی بیچاری غریب ہے, کہاں سے خوشبو لے آئے گی؟ عام خوشبو رکھے گی تو جل جائے گی, وہ تو خاص عطر ہوتے ہیں. نفلی طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا, دوبارہ وضو کر کے شروع کرو. اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹ میں گیس محسوس ہو رہی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ہوا نہ آئے یا بدبو نہ آئے. عصر اور عشاء کی نماز امام کے پیچھے, بہرحال حنفی مسلک میں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو, اور حنبلی مسلک میں جو جہری نمازیں ہیں نہ پڑھو. مدینہ منورہ میں کبوتر پکڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پکڑ سکتے. یہاں بھی آ کر تمہیں یہی کی خیال ہے یعنی کبوتر پکڑنے کا. اچھا زندگی تو کل چکے, مجھے وضو کرنا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ